وہ قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ مذاق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھو، ایک ایک لفظ واضح ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ادب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف کو اس کے صحیح تلفظ کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی تلفظ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے معنی بدلنے کا اندیشہ رہتا ہے، معنی کے بدلنے کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں اگر حرف صحیح نہ نکلے تو معنی بھی بدل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی طبیعت اور انسانی فطرت کی کتنی رعایت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھی آواز کو پسند کرتا ہے، اچھی آواز سے وہ محبت کرتا ہے۔ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نسائی کی روایت ہے، زینوا القرآن باصواتکم، کہ اے لوگو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کو خوبصورت بناؤ۔ دارمی کی تو روایت اور بھی اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حسن القرآن فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ اے لوگو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت بناؤ، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے کسی نبی کا اچھی آواز سے قرآن پاک پڑھنا سنتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1845۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ لوگو قرآن پاک کو غور سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اس میں تمہارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں، اس میں تمہارے لیے سبق ہے۔ قرآن پاک کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آدمی جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو دور سے دیکھنے والا جب دیکھے تو یہ سمجھے کہ اس شخص کے اوپر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف سوار ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ، کہ اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا شخص وہ ہے کہ جب تم اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو تمہیں ایسا لگے کہ وہ شخص اللہ سے ڈر رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو آدمی کے اوپر اللہ کا ڈر اور رقت طاری ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت اتنی آواز میں کرے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفعن بعضکم بعضا فی القراءۃ، جامع الصغیر جلد 2 حدیث نمبر 2636، کہ سنو، خبردار ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر شخص جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، لہذا تم میں سے کوئی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے اور کوئی شخص دوسرے سے اپنی آواز کو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بلند نہ کرے، اونچی نہ کرے۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت اتنی آواز سے کرنی چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اس طرح سے موجود ہے، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، جامع الترمذی حدیث نمبر 2919۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص سب کو دکھا کر صدقہ کرے، اور دھیرے سے پست آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے چھپا کر کسی کو صدقہ دے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اونچی آواز کے مقابلے میں اگر دھیمی آواز سے کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں رحمت کا ذکر ہو تو اللہ سے رحمت کا سوال کرے، اگر کوئی عذاب کی آیت آتی ہے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے، اور اگر کوئی ایسی آیت ہے جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہو تو آدمی اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرے۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، اذا مر بآیت خوف تعوذا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں عذاب کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے، کسی ایسی آیت کی آپ تلاوت کرتے جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرَّ فِيهَا تَنزِيهُ اللَّهِ سَبَّحَ، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے اور جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں اللہ کی پاکی اور بڑائی کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت کو بار بار پڑھنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت فاصبح یرددها والآیت ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور آیت کیا تھی کہ اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر اے اللہ تو اگر انہیں معاف کر دے تو تو زبردست ہے، طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 118 ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی، کتنا درد تھا اور کتنا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا ستا رہا تھا۔ لیکن امت کا حال یہ ہے کہ آج امت نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ بے شک قرآن پاک ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا، اور امت نے قرآن پاک کی اس آیت کو چھوڑ دیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکایت بھی ذکر کی ہے کہ قرآن قیامت کے دن ہم امتیوں کے بارے میں شکایت کرے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پر آدمی ایمان نہ لائے، قرآن کو چھوڑنا یہ ہے کہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، قرآن کو چھوڑنا یہ ہے کہ آدمی قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر نہ کرے، قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن پاک کی دعوت لوگوں کو نہ دے۔ تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، قرآن ہماری سفارش کرے گا؟ لیکن ناظرین کرام، قرآن پاک ہمارے لیے اس وقت سفارش کرے گا جب ہم قرآن پاک کا حق ادا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اس وقت سفارش کریں گے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ قرآن کریم کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ جب سجدے تلاوت کی کوئی آیت آئے، کوئی ایسی آیت ہے جس میں سجدے کا ذکر ہو، تو وہاں آدمی سجدہ کرے اور یہ دعا پڑھے، سجد وجہی للذی شق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے آنکھ اور کان بنائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سجدے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدۃ سجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن آدم سے کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ ابن آدم جب قرآن پاک کے اندر سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرنے لگتا ہے تو شیطان دور بھاگ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور روتا ہے اور افسوس کر کے یہ کہتا ہے ہائے افسوس کہ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا تو اس کے واسطے جنت ہے، اور مجھ سے بھی اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا لیکن میں نے سجدے سے انکار کیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ گیا مارا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے پر، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اور اس کے ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن پاک گھروں میں بھی پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں بھی کی جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ البقرۃ فیہ لا يدخلہ الشیطان۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2877۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، مردوں کی جگہ مت بناؤ، اس لیے کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔
آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ بالکل اس حدیث کے مانند کہ ہمارے گھر قبرستان بن گئے ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت نہیں۔ ہاں، ایسی چیزوں کی آوازیں ہمارے گھروں سے آتی ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت، اس کے آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔